پاک پتن میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم شایان شان طریقہ سے منایا گیا۔ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوش و جذبہ رات گئے تک تھام نہ سکا۔ قوت سماعت گویائی سے محروم بچوں نے اپنے انداز میں خراج عقیدت پیش کیا۔ محمد عمران کی رپورٹ۔ پاک پتن میں یوم ولادت مصطفیٰ شان طریقے سے منایا گیا۔ شہر اور مضافات میں دن بھر جلوس کا سلسلہ جاری رہا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر توصیف حیدر نے جلوس روٹس پر پہنچ کر سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ سب سے مین مرکزی جلوس ہے اور اس کے اوپر پولیس کی ہے، اس کا 60% آج ہم نے 12 ربیع الاول کے جلوسوں پہ لگایا ہے۔ یہی اس کے اوپر ٹیک ہے کہ ہم جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ اس جلوس کی اور باقی جلوسوں کی سیکیورٹی فل پروف بنائیں۔ لوگوں کا بھی جو جوش ہے وہ جو ولولہ ہے وہ قابل دیدنی ہے اور قابل مسرت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آج کے دن میں یہ پیغام دینا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ حسنہ ہے اس پہ عمل درآمد کر کے اپنے معاشرے کو کامیاب اور کامران کرنا چاہیے۔ شام ڈھلتے ہی خانہ کعبہ اور روضہ رسول سمیت دیگر مقدس مقامات کے دیدہ زیب ماڈل سجائے گئے۔ بچوں نے خوشی کا اظہار کیا، انہوں نے روضہ رسول خانہ کعبہ کا ماڈل بنایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کا اجر دے اور ہماری یہ خدمت قبول کرے۔ عاشقان مصطفیٰ کی جانب سے جگہ جگہ درود و سلام کی محافل سجائی گئی۔ وہیں قوت سماعت اور گویائی سے محروم بچوں نے اپنے انداز میں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والہانہ محبت کا اظہار کیا۔ سبزی منڈی حالہ ناکہ حیدرآباد میں ڈاکوؤں کی ایک شخص پر فائرنگ، نقدی رقم، موبائل فون اور گاڑی چھین کر فرار ہو گئے تھے۔ وہاں موجود سبزی منڈی میں تاجروں اور بیپاریوں میں خوف و راز پھیل گیا۔ اس موقع پر چیمبر آف کامرس کے سابقہ چیئرمین محمد اکرم کی لائٹ نیوز کے بیورو چیف ایم ڈی سلمان احمد سے خصوصی گفتگو۔ اب کام اپنا کیا شروع کر دیے تھے، وہ ہمارا تحفظ نہیں کر رہے ہیں، وہ اپنا تحفظ کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے ایس ایس پی ڈی آئی جی صاحب بحث بدل کر تھانوں کا چیک اپ کریں تو یہ کرائم کا جو ریشو جو بڑھ رہا ہے دن بہ دن نیچے بھی آ سکتا ہے۔ اور ایز اے پاکستانی میری جو ذمہ داری ہے الحمدللہ وہ ذمہ داری ہم اپنے خوش دلی سے کرنے کو بھی تیار۔ اب یہ وارداتیں ہو گئی، یہ وارداتیں ہمیں گمنام قسم کے ٹیلی فون بھی آتے ہیں یہاں پر۔ اب یہاں پر ہماری ایک مارکیٹ کمیٹی ہے، مارکیٹ کمیٹی کا اللہ ہی حافظ ہے، کوئی پرسانے حال نہیں ہے۔ چیئرمین صاحب ہیں، چیئرمین صاحب کے ساتھ اگر چیئرمین صاحب کہیں آؤٹ آف اسٹیشن اچھا، اس میں مارکیٹ کمیٹی جو ہے وہ 1.5 لاکھ روپیہ روز کا ٹیکس لے رہی ہے، اس میں تقریباً 1 لاکھ روپیہ اس نے اپنے پاس رکھنا ہے اور قانون کے مطابق 50,000 روپیہ ادھر یہاں خرچ کرنا ہے۔ تو یہاں پہ کتنا خرچ کرتے ہیں؟ چیئرمین صاحب سے آپ کی بات ہوئی ہے کبھی کہ بھائی آپ نے کیا خرچ کیا ہے اس کے اوپر؟ نہ کوئی روڈ ہے، نہ راستے ہیں، نہ دیواریں ہیں، نہ پانی ہے، نہ گٹر سسٹم ہے، کیا بنا رہا ہے چیئرمین بیٹھا یہاں، کیا کر رہا ہے؟ نہ کوئی آپ کو تحفظ ہے؟ یہ تمام جب یہ واردات ہوئی گاڑی چھیننے کی جو واردات، اس کے بعد چیئرمین مارکیٹ کمیٹی ہمارے آفس میں آئے تھے، اس نے تمام باتیں ہم سے یقین دہانی کرائی تھی کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ اب نہیں ہوگا۔ لیکن مارکیٹ کمیٹی کے پاس سوائے نہیں ہوگا تو اس کی گارنٹی کیا ہے؟ مارکیٹ کمیٹی کے پاس سوائے باتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف باتیں کر سکتے ہیں وہ۔ اور آپ وزٹ کر لیں ہمارے یہاں 4 دیواری کی آپ نے بات، یہ 4 دیواری نہیں ہے یہاں پر، سیوریج کا یہاں نظام نہیں ہے، آپ نے بھلے وزٹ کر لیں آپ۔ اور جو ہمارے جو تحفظات ہیں وہ تحفظات ہیں ہی نہیں۔ باتیں کرنے سے کوئی کام نہیں ہوگا جب تک آپ کوئی کسی چیز کو عملی جامہ نہیں بناؤ گے، نظر آئے، کام نظر آنا چاہیے۔ باتیں تو میں بھی آپ سے کر لوں گا، جو بنیادی چیزیں ہیں، جو فنڈامنٹلی چیزیں اس کو تو ہمیں ہائی لائٹ کرنا ہے۔ اچھا، جو مارکیٹ کمیٹی کے چیئرمین نے یہاں پہ پرائیویٹ گارڈ رکھے ہوئے ہیں جو گیٹ کے اوپر کھڑے ہیں، یہ اندر ہیں، ان کی وردی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ویپن نہیں ہے، تو کیا وہ چور کا مقابلہ کریں گے جو آ کر ادھر آپ کو دھمکا کر جاتے ہیں، آپ کے پیسے چھین کر اور آپ کو گولیاں مار کر چلے جاتے ہیں آپ کے بندوں کو؟ تاجر برادری ساری پریشان ہے، اس کا کیا آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہوگا آپ کا؟ آج تک ہمیں یہ نہیں پوچھا، ہم نے ان سے پوچھا جو آپ کے گارڈ ہیں ان کی ہمیں لسٹ دی جائے اور ان کی ڈیوٹی ہمیں پتہ تو چلے نا ہمیں کیا کر رہے ہیں یہ لوگ۔ وہ آئیں گائیں کرتے ہیں، دیتے نہیں ہیں، ہاں میں بھجوا رہا ہوں، کل بھجوا رہا ہوں، پرسوں بھجوا رہا ہوں، تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ گارڈ کی ذمہ داری ہے وہ خوش اسلوبی سے کام کرے تو یہ مسئلے مثلا ہمارے ابھی چوکی انچارج سکندر چانڈیو سے میں نے انٹرویو کیا وہاں جا کر، انہوں نے کہا جی مارکیٹ کمیٹی والی جو انہوں نے اپنے بندے رکھے ہوئے ہیں گیٹ کے اوپر ہیں یا اندر ہیں پرائیویٹ گارڈ، وہ ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کر رہے۔ چیئرمین ساری پریشان ہے، اس کا کیا آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہوگا آپ کا؟ آج تک ہمیں یہ نہیں پوچھا، ہم نے ان سے پوچھا جو آپ کے گارڈ ہیں ان کی ہمیں لسٹ دی جائے
اور ان کی ڈیوٹی ہمیں پتہ تو چلے نا ہمیں کیا کر رہے ہیں یہ لوگ. وہ آئیں گائیں کرتے ہیں, دیتے نہیں ہیں. ہاں میں بھجوا رہا ہوں, کل بھجوا رہا ہوں, پرسوں بھجوا رہا ہوں. تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. گارڈ کی ذمہ داری ہے وہ خوش اسلوبی سے کام کرے تو یہ مسئلے مسائل ہمارے. ابھی چوکی انچارج سکندر چانڈیو سے میں نے انٹرویو کیا وہاں جا کر, انہوں نے کہا جی مارکیٹ کمیٹی والی جو انہوں نے اپنے بندے رکھے ہوئے ہیں گیٹ کے اوپر ہیں یا اندر ہیں پرائیویٹ گارڈ, وہ ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کر رہے. چیئرمین صاحب کہتا میں بڑی کوشش کرتا ہوں تاکہ یہاں کا ماحول ٹھیک ہو جائے. تو ہمیں جو ہے نا اب ایس پی صاحب کو کہہ کر اپنی نفری بڑھائی ہے. انشاءاللہ آئندہ کے لیے کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آئے گا. تو کیا آپ سمجھتے ہو یہ چوکی انچارج کی گارنٹی ہے یہ ایسے نہیں ہوگا آئندہ کے لیے؟ چوکی انچارج کی بھی ذمہ داری ہے, مارکیٹ کمیٹی کی بھی ذمہ داری ہے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ 1.5 لاکھ روپے پر ڈے یہ لوگ مارکیٹ فیس کی مد میں لے رہے ہیں, لیکن اس میں 25 ان کے جو 1939 کا جو ایکٹ ہے مارکیٹ کمیٹی کا, اس میں 25% انہیں یہاں پر ایکسپینڈیچر کرنا ہے, خرچہ کرنا ہے صحت و صفائی کے حوالے سے. اور صحت و صفائی کے حوالے کے علاوہ جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ آپ کے سب کے. اچھا اکرم بھائی, آپ سے یہ ہم ایک عرض کرتے ہیں کہ جب آپ بدین اسٹاف کے ساتھ آپ کی وہاں مارکیٹ تھی, اس وقت کوئی چوری یا دھاڑا یا پھر یا کوئی ایسا واقعہ نہیں تھا کہ کسی سے پیسے چھین کے لے جائیں, کسی کو ویپن مار کر جو ہے نا اس کا موبائل لے جائیں, موٹر سائیکل لے جائیں؟ وہاں تو چار دیواری بھی نہیں تھی. یہاں تو یہ کہتے ہیں چار دیواری ہے, ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا, ہم یہ آگے کر رہے ہیں, ان کو تحفظ دے رہے ہیں, ان کے لیے سب کچھ کر دیں گے. کیا آپ کو وہ اچھی تھی, یہ اچھی ہے اس سلسلے میں؟ اگر حالت کو اور وقت کا موازنہ کرا جائے تو وہ مارکیٹ اور اس مارکیٹ میں بڑا فرق ہے. وہ 7 ایکڑ پر مقید تھی, یہ 27 ایکڑ میں مقید ہے. جو فیسیلیٹ انہیں کرنا چاہے تو وہ اب تک ناکام ہو گئے ابھی تک. نہیں, وہاں تو گولیاں کسی کو نہیں ماری جاتی تھی, یہاں تو لوگوں کو گولیاں مار کر پیسے لے لیتے ہیں, موٹر سائیکل لے جاتے ہیں, بے یاروں مددگار چھوڑ دیتے ہیں. کرائم دیکھو ہر جگہ کرائم ہے یہاں پر, اس میں دو رائے نہیں, آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں, کرائم ہے ہر جگہ. لیکن اس کو سدیب آپ کو اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں حکمت عملی بنانی پڑے گی نا. میں نے ابھی آپ کو عرض کیا ہے کہ نفری بڑھائی ہے ایس ایس پی صاحب نے, ڈی آئی جی صاحب نے بھی 2 بندے دیے ہیں, ایس ایس پی صاحب نے بھی دیے ہیں, تعاون کا یقین دیا نہیں دے رہا ہے. لیکن جو نفریاں لگائی وہ اپنا کام شروع کر دیتی ہے نا بھائی. اب اپنے کام سے مراد آپ سمجھتے ہو نا یار. اگر اس کو روکا جائے, رک سکتے ہیں سارے کام, رک سکتے ہیں. مارکیٹ کمیٹی کا جو فنکشن وہ مارکیٹ کمیٹی کرے, جو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں, تو یہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں. جب تک ہمیں اچھا ماحول نہیں ملے گا سب سے پہلے سب سے آگے پاکستان کی ہر خبر پر نظر آپ کو دکھائے گا صرف لائٹ نیوز.